صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے بعد اپنے آباء و اجداد کی حدیثوں پر جمع یا ان کے طریقوں پر جمع ہوا ہے، ایسے انسان کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 115، بڑی پیاری سی آیت ہے، بڑی پیاری سی آیت ہے. میری بات مت لیجئے، اللہ کی بات ضرور لیجئے. اللہ نے کیا کہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 115، وہ انسان جو تقلید پر جمع ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے باوجود بھی اسے ٹھکرا دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کا بڑا بہترین کلام ہے، بڑی بہترین سی بات ہے. اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے گا. کس کی؟ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول کی مخالفت کرے گا، بات بڑی باریک ہے. من بعد ما تبین له الحق، اس کے سامنے حق واضح ہونے کے بعد. من بعد ما تبین له الحق، حق آنے کے بعد معلوم ہو گیا، دلیل ہے رفع الیدین کی، صحیح بخاری میں حدیثیں موجود ہیں رفع الیدین کی، معلوم ہو گیا. یہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ میری بات، علماء کی بات کو بازو رکھیے. اللہ نے کیا کہا؟ من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور صحابہ کے رستے کو چھوڑ کر دوسروں کے رستے پر جو چلتا ہے، اللہ نے کہا نولیہ ما تولی، وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی کر دیں گے، وہ جدھر بھاگ رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی بھگا دیں گے، چھوڑ دیں گے اس کو ادھر ہی. یا ایک اور چیز دماغ میں رکھے، میں آیت کو مکمل کروں گا اس سے پہلے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ درگاہوں پر جا کر، کچھ مندروں پر بھی جا کر کے ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو گئی ہیں. جی ہاں، جاتے ہیں درگاہوں پر، جا کر اولیاء اللہ کی تعظیم کے نام پر ان کی عبادت کر کے آتے ہیں اور ایک عظیم شرک وہاں کر کے آتے ہیں. اللہ نے کہا ہے میرا بندہ جیسا سوچتا ہے میں اس کو ادھر ہی ڈھکیل دیتا ہوں. ہاں، آپ یہ سوچیں گے کہ اس درخت کے اندر کچھ ہے، اگر اللہ نے چاہا تمہاری مرادیں درخت سے دے دے گا، تم کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا. جی، گمراہ کر کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں کچھ کرامت، کوئی کرامت نہیں ہوتی، کوئی کرامت نہیں ہوتی. لوگوں کے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کا یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی کرتا ہوں. اگر وہ سمجھتا ہے میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے، میرے لیے اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی ضرورت ہے. جی ہاں، سورہ زمر کی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے سوا کچھ اور کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے سوال کیا ہے لوگوں سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اس کو اسی سے دیتا ہے. جی، جو انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر عمل کرے گا، اللہ نے کہا نولیہ ما تولی، وہ جدھر جا رہا ہے ادھر ہی ہم کر دیں گے اس کو. وَنُصْلِهِ جہنم، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم پہنچائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے. میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، میری بات نہیں ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم رسید کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری جگہ ہے پہنچنے کی. اللہ نے کیا کہا؟ وَسَاءَتْ، نبی کی بات آنے کے بعد، نبی کی حدیث آنے کے بعد اپنی بات وہاں ڈالنے والا، ائمہ کی بات لانے والا، علماء کی بات لانے والا، آبا و اجداد کی بات لانے والا. غور سے سنیں اس آیت کریمہ کو. ایک اور آیت، اللہ کی کتاب، نبی کی حدیث پڑھنے کے بعد اتباع کا جو جذبہ ہے، نبی کی بات آنے کے بعد جو نبی کی بات چھوڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور آیت نمبر 60 پر 3، سورہ نور آیت نمبر 60 پر 3 اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بچنا چاہیے. کیا کہا اللہ نے؟ بچنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی بات کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اکبر، ہمت اتنی ہے ان لوگوں میں. جی، کتنی ہمت ہے لوگوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت، پہلی چیز. دوسری چیز، نبی کی حدیث کو گالی، نبی کی حدیث کو گالی. ہاں، حدیث کو خبیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور گالی دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا ہمت، کیا مجال ان لوگوں کی. جی ہاں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی بات کو آنے کے بعد چھوڑ کر دوسری باتوں کو اپناتے ہیں. انہیں کیا کرنا چاہیے؟
بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. یخالفون عن امرہ, کس سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, اللہ رب الجلال فتنہ نازل کرے گا. اے میرے موڑ بدری کے مسلمان دوستوں, کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے ہم اس دنیا سے. آپ اس آیت کو مجھ سے اچھا جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی اور کی بات بیچ میں رکھنا یہ غلط ہے, اس سے فتنہ آئے گا. جی ہاں, فتنہ آئے گا. ہم فتنہ نہیں پھیلا رہے ہیں. جو نبی کی حدیث پر عمل کرنے والا ہے وہ کبھی فتنہ نہیں پھیلا سکتا. جو نبی کی حدیث کو چھوڑنے والا ہے, اللہ کہتا ہے اس سے فتنہ ہوتا ہے دنیا میں. جی, قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 60 پر 3 سورہ نور, کیا کہتا ہے قرآن؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. دنیا میں فتنہ کس سے آئے گا؟ جی, اہل حدیثوں سے؟ اعوذ باللہ, نہیں. جو حدیث کی عزت کرتے ہیں, جو نبی کی عزت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے نہیں. اللہ کہتا ہے جو نبی کی بات کو چھوڑتے ہیں فتنہ ان سے آتا ہے. یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. صرف فتنے سے اللہ نے اکتفا نہیں کیا, ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا بڑے بڑے عذاب دوں گا, کافروں کے ذریعے سے پٹواؤں گا, تمہیں ذلیل کروں گا, رسوا کروں گا اگر نبی کی حدیث کو چھوڑ دو گے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ جی, کیا کریں گے اس آیت کا؟ آپ کیا کریں گے اس آیت کا؟ وہ لوگ جو نبی کی حدیث آنے کے بعد چھوڑتے ہیں. کتنی پاک آیت ہے قرآن کی. ان امرہ ان تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم. فتنہ اللہ ڈالے گا, یہ عذاب علیم اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے آئے گا. اور آگے بڑھے, قرآن مجید کی ایک اور آیت